Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lesson 11 on technical analysis. हमारा आज का टॉपिक है relative strength index RSI indicator. RSI indicator जो है वो extremely popular technical indicator है और ये इंडिकेटर दो एक्सट्रीम लेवल्स के बीच में स्विंग करता है। ठीक है, जो एक्सट्रीम लेवल्स हैं वो एक ज़ीरो लेवल है और दूसरा है +100। इनके बीच में ये इंडिकेटर रहता है। जब RSI की वैल्यू जो है वो जब 70 से बढ़ जाए तो ट्रेडर्स समझते हैं कि ये स्टॉक ओवरबॉट हो गया है और जितनी ये वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना ट्रेडर्स समझते हैं कि जी हमारा जो स्टॉक है वो ओवरबॉट होता जा रहा है। और जब कोई स्टॉक ओवरबॉट हो जाता है तो ट्रेडर्स यूजुअली उस स्टॉक को सेल कर देते हैं। इसी तरह जब RSI की वैल्यू वो 30 से जब कम हो जाती है तो ट्रेडर्स समझते हैं कि स्टॉक जो है वो ओवरसोल्ड हो गया है और जितनी ये वैल्यू कम होती जाएगी उतना स्टॉक ओवरसोल्ड कहलाएगा। और जब स्टॉक ओवरसोल्ड हो जाता है तो फिर ट्रेडर्स स्टॉक को आमतौर पे बाय करते हैं। ये एरिया जो है जो +70 और +100 के बीच में ये एरिया जो है इसको हम ओवरबॉट एरिया कहते हैं और एरिया बिटवीन +30 एंड 0 इस एरिया को हम ओवरसोल्ड एरिया कहते हैं। लेकिन ये ओवरसोल्ड और ओवरबॉट एरियाज जो है ना ये इतने सिंपल नहीं हैं जितने के दिखाई देते हैं। ठीक है, बहुत दफ़ा ऐसी सिचुएशन होगी कि जब आप अपना स्टॉक 70 लेवल या 70 लेवल से ऊपर आप अपने स्टॉक को सेल करेंगे और आप देखेंगे कि स्टॉक अभी भी जो है ना ऊपर ही ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर आप जो है कोई स्टॉक 30 लेवल या इवन 30 लेवल से नीचे बाय कर लेते हैं उसके बावजूद स्टॉक जो है वो नीचे से नीचे जाएगा और जब ये सिचुएशंस होंगी तो आप अपने स्टॉक को बुरा भला कहने लग जाएंगे। ठीक है ना, तो ये इतना सिंपल नहीं है कि जैसे ही 70 पे पहुंच गया या 72 पे पहुंच गया 75 80 पे पहुंच गया और आप समझना शुरू कर देंगे जी ये तो अब ओवरबॉट एरिया में आ गया है तो चलें जी अपना स्टॉक जो है ना वो बेच देते हैं और जैसे ही आप बेचेंगे स्टॉक और ऊपर जाएगा और आप परेशान होंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों से बचने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या करें फिर? RSI जो है ना नो डाउट वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर टेक्निकल एनालिसिस में, इसका अपना एक मकाम है
तो इसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? तो स्ट्रेटजी जो मैंने जहाँ तक ये पढ़ा है आरएसआई इंडिकेटर के बारे में, ठीक है, और आप लोगों को दिखाऊंगा भी इंशाल्लाह चार्ट्स पे, वो ये है कि आपने आरएसआई इंडिकेटर है वो ट्रेडिंग स्टॉक्स जो है उसके लिए यूज किया करें। ट्रेंडिंग स्टॉक्स के लिए आरएसआई यूज ना करें, ठीक है। ये चीज आप लोग जहन में रख लें। लेकिन ये है कि टेक्निकल जो एनालिसिस हैं या टेक्निकल इंडिकेटर्स, जब भी मैं कोई बात कहता हूँ तो ये नहीं है कि वो हरफ आखिर है। हम जो है ना इस टेक्निकल एनालिसिस में कोई बात जो है ना वो 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये है ना कि जो चीज़ें मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ इधर, ये मैंने जो है ना काफ़ी रिसर्च वगैरह की है, तो उसके बाद जो है ना ये चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं होगा कि जिस तरह मैंने कहा है कि सिर्फ ट्रेडिंग स्टॉक्स के लिए, ट्रेंडिंग के लिए भी किसी टाइम पे काम ये आरएसआई जो है ना काम कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ अ ट्रेडिंग स्टॉक? ये तो मैं दोबारा बार बार रिपीट ही कर रहा हूँ, ठीक है, ये आप लोगों को पता है, ठीक है, कि जब एडीएक्स जो है ना 25 से कम होगा तो वो जो है ना ट्रेडिंग स्टॉक होगा। तो लिहाजा हम आरएसआई को जब भी यूज़ करेंगे तो हम एडीएक्स को ज़रूर देखेंगे कि एडीएक्स की क्या वैल्यू है, ठीक है। इन अ ट्रेडिंग स्टॉक, जब ट्रेडिंग स्टॉक जब ट्रेड कर रहा होता है तो ओवर बॉट एंड ओवर सोल्ड कंडीशंस यूजुअली डू वर्क, ठीक है। आमतौर पे इस पे ये ओवर बॉट और ओवर सोल्ड जो कंडीशंस है दे डू वर्क, ठीक है। लेकिन इन अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग स्टॉक overbought and oversold conditions usually do not work, ठीक है। और ये जो है ना हम इंशाल्लाह जब चार्ट्स पे जाएंगे तो ये सारी चीज़ें जो मैं इस वक्त आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये आप लोगों ने याद रखनी होंगी, ठीक है, और इस पे मैं आगे चल के बात करूँगा। अच्छा, तो फिर हमारे आरएसआई के जो रूल्स होंगे वो आप लोग जहन नशी कर लें। रूल नंबर 1 ये होगा कि वी विल यूज़ आरएसआई इंडिकेटर फॉर ट्रेडिंग स्टॉक्स ओनली, ठीक है, ये क्लियर हो गया है। दूसरा ये है कि वी विल सेल आवर स्टॉक, हम अपना स्टॉक बेचेंगे उस वक्त जब आरएसआई ऑफ आवर स्टॉक विल रीच 70 लेवल या 70 से ऊपर, या जो है ना एक अगर एक पॉइंट कम है, ठीक है, तो वहाँ पे हम सेल कर सकते हैं अपने स्टॉक को। ये लेवल जो है ना ये 70 है, ये भी कोई हरफ आखिर नहीं है, ठीक है। कोई स्टॉक जो है ना वो 68 पे जो है ना ओवरबॉट हो जाएगा, तो ये आप लोगों को देखना होगा विद एक्सपीरियंस। ये आप लोगों को चीज़ें समझ आ जाएंगी कि जी ये स्टॉक जो है ना ये तो जो है ना 68 पे जैसे ही पहुंच जाता है लोग इसको बेचना शुरू कर देते हैं। तो ये जो है ना ये हरफ आखिर नहीं है 70, ठीक है, लेकिन इसके करीब करीब, ठीक है। रूल नंबर 3 जो है ना वो ये होगा कि वी विल बाय स्टॉक, हम उस वक्त स्टॉक खरीदेंगे जब स्टॉक का आरएसआई जो है वो 30 हो जाए या 30 से नीचे हो जाए या 30 के करीब हो जाए। ये 30 लेवल जो है ना ये भी फिर जो हर स्टॉक के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो ये भी कोई वो नहीं है कि जी 30 मैंने बोल दिया तो 30 ही होगा, ठीक है, इससे ऊपर नीचे
چیزیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ رول جو ہے نا وہ تمام انڈیکیٹرز کے لیے اپلیکیبل ہے کہ ہم نے صرف اور صرف آر ایس آئی کو نہیں دیکھنا، صرف آر ایس آئی انڈیکیٹر ہم یوز نہیں کریں گے، بلکہ اس کے ساتھ اور جو انڈیکیٹرز ہمارے ہوں گے اس سے بھی ہم سپورٹ لیں گے. اب ہم جو ہے نا جو یہ آر ایس آئی انڈیکیٹر ہے تو اس میں جو ہے نا مختلف اور لیولز ہیں اور ایریاز ہیں، تو اس کو ہم جسٹ ڈسکس کرتے ہیں. ان ایریاز میں فی الحال آپ لوگوں نے کوئی ایکشن نہیں لینا، ٹھیک ہے. دی ایریا بٹوین لیول 30 اینڈ لیول 70 از کالڈ نو مینز لینڈ، ٹھیک ہے. لیکن یہ آپ نے دیکھنا ہوگا کہ جی آر ایس آئی کی لوکیشن کیا ہے، ڈائریکشن کیا ہے، کدھر یہ جو ہے نا وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جی میں کس طرف جا رہا ہوں، آر ایس آئی کس طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہوگا کہ جس طرح یہ ہے کہ 69 پہ پہنچ جائے یا 68 پہ پہنچ جائے یا 67 پہ آر ایس آئی کی ویلیو ہے اور آپ کہیں جی یہ تو نو مینز ایریا ہے تو بس چلیں جی آرام سے سو جاتے ہیں. آپ لوگ میرا نام لیں گے، انہوں نے تو کہا تھا، لیکن اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ جو ہے نا اوور باٹ ایریا میں اس وقت انٹر کر رہے ہیں یا جو ہے نا آپ نے ایگزٹ کیا ہے، ٹھیک ہے. 69 ٹھیک ہے، وہ ڈائریکشن پہ ہوتا ہے کہ وہ اگر نیچے کی طرف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو ہے نا اوور باٹ ایریا سے نکل گیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو دیکھنی ہوں گی، سمپل سی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے نا 30 کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے. 30 کے قریب ہے، فار ایگزامپل 32 ہے، ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ جو +50 کی لائن ہوگی، جب میں چارٹ پہ جاؤں گا تو یہ 50 لائن آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گا، ٹھیک ہے. تو یہ اگر +50 سے اوپر ہے تو بائنگ پریشر ہے، اور اگر +50 سے نیچے ہے تو یہ سیلنگ پریشر ہے، ٹھیک ہے. اور یہ میں نے ایک یہ جو +50 کی جو لائن ہے یہ ایگزیکٹلی فٹ بال کی جو 50 یارڈ لائن ہے اس کی طرح ہے، ٹھیک ہے. جس طرف یہ انڈیکیٹر ہوگا تو اسی طرف پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی اگر +50 ہے تو بائنگ وہ ہے، بائرز جو ہے نا وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. بلز اور ڈومینیٹنگ، ٹھیک ہے. لیکن اگر 50 سے نیچے ہے تو پھر سیلرز آر ڈومینیٹنگ، ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے اپنے جو آر ایس آئی ہے اس کی ویلیو پہ اور اس کی ڈائریکشن پہ، ان دونوں پہ آپ لوگوں نے نظر رکھنی ہے. چلیں اب چارٹ کی طرف جاتے ہیں تاکہ ہم اس آر ایس آئی کا جو پاسٹ پرفارمنس ہے وہ دیکھ لیں اپنے رولز کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ انڈیکیٹر کو صحیح جج کرنے کے لیے آپ پاسٹ پرفارمنس پہ ہی ریلائی کرتے ہیں. اگر پاسٹ پرفارمنس ایک انڈیکیٹر کی اچھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انڈیکیٹر اچھا ہے. اگر پاسٹ پرفارمنس اس کی بری ہے تو انڈیکیٹر برا ہے. تو آپ لوگوں نے پاسٹ پرفارمنس ایک انڈیکیٹر کی دیکھنی ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. تو آپ لوگ جتنے بھی انڈیکیٹرز میں اب تک پڑھا چکا ہوں، پلیز اس کی جو پاسٹ پرفارمنس ہے وہ آپ لوگ ضرور دیکھیں اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں کہ میں نے یہ انڈیکیٹر یوز کرنا ہے یا نہیں کرنا، ٹھیک ہے. آپ لوگ مجھے میرے چینل پہ جوائن کر سکتے
تو یہ جو ہے نا اس کا ایڈریس وغیرہ ہے. دوسرا میں نے ایک چھوٹا سا گروپ بھی بنا لیا ہے. آپ لوگ مجھے گروپ میں بھی جوائن کر سکتے ہیں. گروپ کا نام ہے HTM at پاکستان اسٹاک ایکسچینج. یہ آپ لوگوں نے فیس بک کی جو سرچ ٹیب ہے اس میں لکھنا ہے. ادھر آپ کلک کریں گے تو وہاں پہ آئے گا کہ جی ہمیں تو کچھ بھی ہمیں نہیں ملا. آپ نے گھبرانا نہیں. وہاں پہ آپ جو گروپ آئیکن ہوگا گروپ آئیکن میں جائیں اور وہاں پہ انشاءاللہ آپ کو میرا یہ گروپ جو ہے نا آپ کو مل جائے گا. آپ جوائن کریں. یو آر موسٹ ویلکم ان مائی گروپ. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے چارٹ کے اوپر. چارٹ میں نے آلریڈی آپ لوگوں کے لیے ڈسپلے کیا ہوا ہے. یہ میں 1 آور چارٹ میں ہوں. اس میں بعد میں آؤں گا. ابھی میں نے 1 منتھ چارٹ پہ جانا ہے اور 1 منتھ پہ میں نے RSI کی جو پرفارمنس ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے. اب میں اینگرو کی پرائس کے بارے میں بولوں گا تو آپ لوگوں نے اس جگہ پہ اوپن ہائی لو کلوز ان جگہوں پہ دیکھنا ہوگا. میں پہلے سے بتا دوں ٹھیک ہے تاکہ کنفیوژن نہ ہو. اگر میں ADX کی ویلیو کے بارے میں کچھ کہوں گا تو آپ لوگوں نے اس جگہ پہ آپ نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے. اور جب میں RSI کی ویلیو بولوں گا تو آپ لوگوں نے ادھر دیکھنا ہے. دیکھیں یہ ادھر کیا لکھا ہوا ہے 55.8592 ٹھیک ہے. میں نے اس کو ہائیڈ کیا ہوا ہے کیونکہ مجھے صرف ویلیو کے ساتھ اس وقت کنسرن ہے. مجھے جو ہے نا وہ اوپر نیچے اس کی ڈائریکشن کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہے. آپ کو ہونا چاہیے ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ نہ دیکھیں لیکن فی الحال میں جو ہے نا جو رولز ہیں وہ مجھے جو ہے نا ادروائز اگر میں ادھر کلک کر لوں گا تو یہ دیکھیں یہ اوپر نیچے یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. بلکہ میرے خیال میں پہلے RSI انڈیکیٹر جو ہے نا اس کے لیولز وغیرہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. اس کے بعد ہم اس کی پاسٹ پرفارمنس دیکھیں گے ٹھیک ہے. دیکھیں یہ RSI ہے ٹھیک ہے. RSI انڈیکیٹر یہ میں نے فل کر دیا ہے ٹھیک ہے. آپ لوگ بھی فل کر سکتے ہیں. یہ منتھلی RSI ہے ٹھیک ہے نا. منتھلی RSI ہے. اٹ از ناٹ ڈیلی RSI. اچھا یہ لوگ جو ہے نا زیادہ تر کہتے ہیں جی ڈیلی RSI یہ ہے ٹھیک ہے. تو یہ ضرور ان سے پوچھ لیا کریں کہ جی ڈیلی RSI کی تو یہ پوزیشن ہے, منتھلی کی کیا پوزیشن ہے یا ویکلی کی کیا پوزیشن ہے. بہت سارے لوگ گروپ میں جو ہے نا لکھ دیتے ہیں جی ڈیلی RSI جو ہے نا وہ اوور سولڈ ہو گیا ہے, ویلیو جو ہے نا وہ 20 سے کم ہے. تو میں ان کو لکھ دیتا ہوں کہ ذرا وہ بھی دیکھ لیں, ویکلی اور منتھلی بھی آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے. تو یہ منتھلی RSI ہے اینگرو کا ٹھیک ہے. یہ دیکھیں انہوں نے جو ہے نا آپ کے لیے جو ہے نا اس ایریا کو شیڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے. یہ دیکھیں 30 یہ 30 ویلیو ہے ٹھیک ہے. یہ 70 ویلیو ہے ٹھیک ہے. یہ 70 اور دیکھیں یہ 90 تک تو نظر آ رہا ہے, باقی نظر نہیں آ رہا. اگر میں اس کو تھوڑا سا اوپر کر دوں نہیں ہو رہا ٹھیک ہے. تو یہ جو میں نے کہا تھا دس از اوور باٹ ایریا 70 سے لے کے 100 تک یہ اوور باٹ ایریا ہے ٹھیک ہے. یہاں سے جو ہے نا یہ اوور باٹ ایریا میں تھا ایریا ہے ٹھیک ہے. اور اگر پھر اور یہ 30 کے نیچے اگر 30 سے 0 یہ بھی جو ہے نا یہاں پہ نظر نہیں آ رہا. اگر میں اس کو وہ کر دوں میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے, اس لیے نہیں ہے کہ یہ آیا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا. یہ 30 سے نیچے آیا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے. یہ اتنے مہینوں میں 2005 سے ہے. اچھا یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں 2005 سے ہے ٹھیک ہے. 2005 سے ہے 2017 تک ٹھیک ہے. تو اس کے بیچ میں جو ہے نا یہ کبھی بھی اوور سولڈ ایریا میں آیا ہی نہیں ٹھیک ہے. 1 2 3 4 اور یہ 5 اور یہ بھی جو ہے نا چھٹا ادھر جو ہے نا یہ اوور باٹ
ایریا میں آ گیا تھا. ٹھیک ہے, 50 لائن یہ ہے جو فٹ بال والی لائن ہے. ٹھیک ہے نا, تو آپ لوگ دیکھ لیں, اگر میں ادھر رکھ لوں تو میجورٹی جو ہے نا یہ اسٹاک جو ہے نا بلش ہی تھا. ٹھیک ہے نا, یہ آپ دیکھ لیں RSI ہی ہے. ٹھیک ہے نا, اس 50 لائن سے اوپر ہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں جو ہے نا میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس ایریا میں آپ لوگوں نے کوئی ایکشن نہیں لینا, فی الحال نہ لیں. جب ہم تھوڑا ایکسپیرینس گین کر لیں گے تو پھر یہ نہیں ہے کہ RSI جو ہے نا ان دو جگہوں پہ ہم نے ایکشن لینا ہے, یہاں پہ اور یہاں پہ. اس کے علاوہ بھی ہم پھر ایکشن لیں گے, لیکن وہ پھر ڈفرینٹ چیزیں ہیں, اور وہ انشاءاللہ میں بعد میں کور کروں گا. تو یہ ہو گیا ہے میرے خیال میں, کلیئر ہے آپ لوگ, اس میں کوئی اور چیزیں تو ہے نہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں. تو ہم اپنے اس پہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر میں اس کو ہائیڈ کر لوں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یا جو ہے نا چلیں رہنے دیں, پڑھ سکتے ہیں. اچھا, یہ جو ہے نا میں نے منتھلی چارٹ ڈسپلے کیا ہے, اور یہ میں آ گیا کس پہ, یہ ہے دیکھیں ڈیٹ, آپ لوگ دیکھیں یہ ڈیٹ ادھر ہے نا. ٹھیک ہے نا, یہ اگر میں دیکھ لوں اس جگہ پہ, آپ لوگ دیکھ لیں یہ کون سی ڈیٹ ہے, 1 مئی 2007. ٹھیک ہے, ADX کی کیا ویلیو ہے, ADX کی ویلیو ہے 47. 47 کا کیا مطلب ہے کہ دس اسٹاک از ٹرینڈنگ, ٹریڈ نہیں کر رہا ہے, اس لیے ہم RSI جو ہے نا اس کو بھول جائیں گے. آپ دیکھ لیں RSI جو ہے نا یہ اوور باٹ ایریا میں ہے. RSI کی کیا ویلیو ہے, 72. عام طور پہ لوگ جو ہے نا کیا کرتے ہیں, سیل کرتے ہیں نا, لیکن میں نے آپ سے کیا کہا تھا, جب آپ لوگ سیل کریں گے تو آپ کا سٹاک اوپر ہی اوپر جائے گا, اور آپ دیکھ لیں اس کو یہ اوپر جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے, گیا ہے نا. یہاں پہ دیکھ لیں, چلیں اگر ادھر ہم آ جائیں, یہ RSI اس وقت 68 ہے. چلیں یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی اوور باٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر خدا نخواستہ اگر ادھر ہم سیل کر لیتے 72 پہ, 72 تو آپ کو پتہ ہے نا اوور باٹ ایریا میں آ گیا ہے نا. لوگ عام طور پہ اوور باٹ ایریا میں سیل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن میں آپ لوگوں کو کیوں سیل سے منع کر رہا ہوں, کیونکہ ADX جو ہے نا وہ 47 ہے. This stock is trending. This stock at this moment is not trading. جب یہ ٹرینڈ کر رہا ہے تو ہم نے RSI کو بھول جانا ہے. سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو لہٰذا ادھر آپ لوگوں نے سیلنگ نہیں کرنی ہے. اگر ادھر آپ لوگ سیل کرو گے تو آپ لوگ نقصان میں جا سکتے ہو, اور وہ آپ کو پاسٹ پرفارمنس دکھا رہا ہے کہ ادھر جن لوگوں نے سیل کیا ہوگا وہ پچھتائے ہوں گے. سمجھ گئے آپ لوگ؟ یہ میں آگے گیا, ابھی بھی دیکھیں اوور باٹ ایریا میں ہے, 79 ہے. ٹھیک ہے, اوور باٹ ایریا میں ہے نا. ادھر بھی اگر آپ لوگ دیکھ لیں, دیکھیں یہ آلریڈی دیکھیں اوور باٹ ایریا میں ہے, یہ دیکھیں اوور باٹ ایریا میں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہم نے کوئی سیل نہیں کرنا. سیل کیا نہیں کرنا, ہم نے RSI پہ عمل ہی نہیں کرنا, کیونکہ یہ جو ہے نا ادھر ایپلیکیبل نہیں ہے. ادھر ADX جو ہے نا 49 ہو گیا ہے, تو ادھر ہم نے عمل نہیں کیا تو ہم فائدے میں رہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں 73 ہو گیا RSI, اور بھی اوور باٹ چلا گیا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں 75 ہو گیا, ادھر 73 تھا, ادھر 75 ہو گیا. ابھی بھی ہم نے اس کو کیا نہیں کرنا, سیل نہیں کرنا. ٹھیک ہے, کیونکہ ADX 50 ہو گیا, ADX 50 ہو گیا, تو یہ سٹاک جو ہے نا بہت زیادہ ٹرینڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ادھر جو ہے نا 74 ہو گیا, لیکن پھر بھی وہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ادھر 70 ہو گیا, ادھر آپ دیکھیں 74 ہو گیا, ادھر کیا ہوا 77 پہ چلا گیا, ادھر 79 پہ چلا گیا,
इधर जो है ना RSI 80 पे चला गया, इधर भी हमने अभी सेलिंग नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन इधर जो है ना इस रूल पे अमल करेंगे आप लोग, तो मार्केट जो है ना ये नीचे मार्केट आ गई है। ये एक्चुअली यहाँ पे मार्केट क्रैश हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो, ये 2008 है। और याद रखें कि टेक्निकल एनालिसिस और या कंपनी के जो फंडामेंटल एनालिसिस हैं वो नॉर्मल कंडीशन में काम करते हैं, एबनॉर्मल कंडीशन में काम नहीं करते। इधर अगर मार्केट नॉर्मल होती, ठीक है, दुनिया में बहरान ना आया होता, तो हमने इधर भी इसको सेल नहीं करना था, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग में है, ठीक है, ये स्टॉक। लेकिन इधर जो नुकसान हुआ है और ये मार्केट क्रैश कर गई थी, ठीक है। तो ये एबनॉर्मल कंडीशंस में याद रखें कि ना टेक्निकल इंडिकेटर्स, टेक्निकल एनालिसिस आपको फ़ायदा देंगे, और ना ही आपके जो कंपनी के जो फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तब भी आपको कोई फ़ायदा नहीं देंगे। तो आप जो है ना मेरे ख्याल में इन चीज़ों को समझ लें, ठीक है। ये फिर मैंने एक और जगह पे, इधर समझ गए आप लोग, ठीक है, इधर मार्केट क्रैश हुआ है लेकिन वो पूरी दुनिया में मसला आ गया था, ठीक है। तो इसमें हमारे जो इंडिकेटर है ना उसका कोई कसूर नहीं है, ठीक है, इसमें कोई कसूर नहीं है हमारे इंडिकेटर का। अच्छा, मैं अगर फिर आगे आ जाऊं, मैंने आप लोगों के लिए किया था, ये था 2011 में कहीं पे मैंने आप लोगों को कुछ समझाना था। ये, हाँ, इस जगह पे। अच्छा, इधर अगर हम देख लें, ये क्या है, इस जगह पे, इस कैंडल पे मैं आ गया हूँ ना। देखें, 1 मार्च 2011, आप देखें ADX कितना है, 24.4। RSI कितना है, ऑलमोस्ट 70। इधर जो है ना हमारा RSI इंडिकेटर एप्लीकेबल है या नहीं है? एप्लीकेबल है यहाँ पे, क्योंकि ADX जो है ना वो 25 से कम है, 24.4 आ गया है। समझ गए आप लोग? तो जब 24.4 है, इट्स अ ट्रेडिंग स्टॉक एट दिस मोमेंट, ठीक है, और ये ऑलमोस्ट 70 पे पहुंच गया था, ओवरबॉट एरिया को इसने क्रॉस कर लिया था, ठीक है। देखें उधर जो है ना वो भी बना होगा, हेड भी छोटा सा बना है। तो ये जो है ना 70 पे लोगों ने इसको बेच दिया था, इस रूल पे अमल करते हुए। और जिन लोगों ने इसको इधर बेच दिया था वो काफ़ी फ़ायदे में रहे फिर और महीनों में। क्लियर हो गया? अच्छा, देखें, ये तो मैंने इसकी जो है ना जहाँ पे इसने रूल को ऑनर किया है, रूल को फॉलो किया है, वो जगह मैंने आपको बता दी, ठीक है। बहुत सी जगहों पे ये जो है ना रूल को फॉलो नहीं किया होगा। वो अगर मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं पे मैं देख लूँ, मुझे नज़र नहीं आ रहा है कहीं पे, तो आप लोग देख लें, ठीक है। जो रूल्स हैं उसको तरीका मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपने पास्ट परफॉर्मेंस देखनी है, ठीक है। ये देखें पास्ट परफॉर्मेंस, क्या कमाल का जो है ना इसने रूल को फॉलो किया है, ऑनर किया है रूल को। ट्रेडिंग स्टॉक था और 69.9 ऑलमोस्ट 70 पे जो है ना जैसे ही पहुंचा है लोगों ने सेलिंग की है, और कमाल की सेलिंग की है, और फायदे में रहे हैं जिन लोगों ने यहाँ पे सेलिंग की है, ठीक है। तो ये जो है ना मंथली चार्ट पे मैंने कोई लोकेशंस वगैरह देख ली, आप लोग देख सकते हैं। ये कोई इंडिकेटर मेरा बनाया हुआ नहीं है, ठीक है। अगर इसमें आप लोग फ्लॉज निकाल सकते हैं
کہ جی یہاں پہ اس نے رول کو فالو نہیں کیا، یہاں پہ نہیں کیا. دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں، اگر آپ کا کوئی انڈیکیٹر ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ آپ کو جو ہے نا 10 جگہوں پہ آپ کے رولز کو فالو کرتا ہے اور 5 جگہوں پہ آپ کے رولز کو فالو نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اس نے آپ کو 50% جو ہے نا وننگ ٹریڈز دے دیے ہیں. اگر 10 پہ فالو کرتا ہے اور 5 پہ نہیں کرتا تو آپ اس کو یوز کریں. لیکن اگر سلسلہ الٹا ہے، 10 جگہ پہ جو ہے نا اس نے رولز کو فالو نہیں کیا اور 5 جگہوں پہ یہ رولز کو فالو کرتا ہے، تو پھر تو آپ اس کو یوز نہ کریں. تو یہ چیزیں آپ لوگ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، آپ میں سے لوگ ہوں گے انرجیٹک ہوں گے، پاسٹ پرفارمنس جو ہے نا دیکھتے جائیں اور اس کے جو ہے نا پلس اور مائنس، جو پلس مائنس ہیں وہ اپنے ساتھ نوٹ کر لیں. یہ میں نے ایک اور آپ کے لیے 1 آور کا کیا ہے، ٹھیک ہے. 1 آور چارٹ پہ آپ لوگ کام نہ کریں، میں ویسے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ جو ہے نا آر ایس آئی کا تھوڑا سا جہاں پہ اس نے کمال کیا ہے تاکہ وہ جگہ آپ لوگ دیکھ لیں، لیکن جہاں پہ اس نے جو ہے نا بالکل فلاپ ہوا ہے، زیرو ہوا ہے، وہ آپ لوگ آئیڈینٹیفائی کریں. ٹھیک ہے، یہ میں نے کہیں پہ یہاں پہ 2017 یہ ادھر میرے خیال میں نہیں، ادھر ہاں یہ جگہ جو ہے نا اس کو میں نے ادھر آپ لوگ دیکھ لیں کیا پوزیشن ہے. اے ڈی ایکس آپ دیکھ لیں، یہ ہم 1 آور چارٹ پہ ہیں. اچھا 1 آور چارٹ جو ہے نا آپ لوگوں نے فی الحال اس کو یوز نہیں کرنا. جب آپ لوگ بہت ایکسپرٹ ہو جائیں گے اور گھنٹوں کے حساب سے آپ جو ہے نا پیسے کمانا شروع کریں گے، وہ پھر آپ لوگوں نے اس وقت کرنا ہے. فی الحال میں کبھی بھی جو اسمالر ٹائم فریم کے جو چارٹس ہیں وہ میں ریکمینڈ نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے لیے. اچھا یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں اے ڈی ایکس کتنا ہے، 18 ہے، ٹھیک ہے، اور آر ایس آئی کتنا ہے، 35. ٹھیک ہے، اے ڈی ایکس جب 18 ہے تو ناؤ اٹس اے ٹریڈنگ اسٹاک. اب ہم جو ہے نا آر ایس آئی اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جیسے ہی اگلا گھنٹہ ہوتا ہے تو آر ایس آئی جو ہے نا 34 پہ گر گیا، ابھی ہم نے نہیں لینا. ٹھیک ہے، آگے جو ہے نا 38 پہ گیا ہے، ابھی بھی ہم نے نہیں لینا، کیونکہ ہمارا رول کہتا ہے کہ ہم اس وقت بائی کریں گے جب 30 سے کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ابھی بھی 38 ہے، اب دیکھیں کتنا ہے، 32 ہو گیا آر ایس آئی. اب دیکھیں 34 ہو گیا آر ایس آئی. اے ڈی ایکس کو بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں، وہ 15 ہے، اپلیکیبل ہے ہمارا. ٹھیک ہے، 34 نہیں، 38 37 39 38 یہ آ گیا جی. اس کینڈل پہ آر ایس آئی از 23.7 اور اے ڈی ایکس وہ ہے 14. اس کا مطلب ہے کہ ہم آر ایس آئی انڈیکیٹر کو یوز کر سکتے ہیں. اے ڈی ایکس 14 سے کم ہو گیا ہے، اٹس ناؤ اے ٹریڈنگ اسٹاک. ٹھیک ہے، جب ٹریڈنگ اسٹاک ہو گیا ہے ہم آر ایس آئی پہ بھروسہ کر سکتے ہیں، ہم بائی کر سکتے ہیں. ادھر جن لوگوں نے بائی کیا اور کچھ گھنٹے جو ہے نا اپنے پاس اس کو رکھا تو وہ فائدے میں ہیں. ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، یہ دیکھیں بائنگ اگر اس نے کلوزنگ پہ بائنگ کی ہے، ٹھیک ہے، کلوزنگ پہ ہی جو ہے نا آر ایس آئی اوور سولڈ ایریا میں آیا ہوگا. ٹھیک ہے نا، ٹاپ پہ نہیں آیا ہوگا. جب یہ نیچے آ گیا کلوز پہ، ٹھیک ہے، تو یہ 23 آ گیا. 23 از اوور سولڈ ایریا ہے. اے ڈی ایکس 14 ہے، ہمارا جو آر ایس آئی ہے وہ اس اسٹاک کے لیے اپلیکیبل ہے. وی کین
रिलाई ऑन आवर RSI इंडिकेटर, और जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग की है वो फ़ायदे में रहे हैं अगले कुछ घंटों में। ठीक है, इधर इमीडिएटली तो नहीं, लेकिन इमीडिएटली क्यों, देखें अभी हमने सेल नहीं करना, सेल हमने उस वक्त करना है जब ओवर बॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर आप लोग देखते जाएं, अब अगर हम लास्ट अभी आ जाएं तो अभी भी जो है ना, मतलब आवरली चार्ट पे ये अभी ओवरसोल्ड एरिया में नहीं है। ठीक है, और 57 पे RSI पहुंच गया है। ठीक है, नाउ 57.6081, ADX जो है ना 17 है, अभी भी ये एप्लीकेबल है हमारे स्टॉक के लिए। ठीक है, इधर जो है ना कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल सेल करने की, 1 आवर चार्ट पे मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये था RSI के बारे में। आप लोग जो है ना पास्ट हिस्ट्री देखें और देखें कि इसने आपको विनिंग ट्रेड्स कितने दिए हैं, आपको कहाँ पे इसने धोखा दिया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो। तो ये था RSI, और अब हमारे सिर्फ 2 और इंडिकेटर्स रहते हैं। वो 2 इंडिकेटर्स जो है ना मैं नेक्स्ट 2 वीडियोस में जो है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद फिर हमारा जो ये टेक्निकल एनालिसिस है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। ज़रूर मेरे चैनल पे आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग कोई वीडियो मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच और अल्लाह हाफिज़।